بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ کا اسم مبارک قرآن مجید میں ایک بار ذکر ہوا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں ذکر ہوتا ہے، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام مبارک لغت یہود میں عزرا ہے۔ تاریخ یہودیت میں آپ علیہ السلام کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ بابل کے بادشاہ بخت النصر نے انہیں وسیع پیمانے پر قتل کیا اور ان کی زندگی درہم برہم کر دی۔ اس نے ان کی عبادت گاہیں ویران کر دی، ان کی مقدس کتاب تورات کو جلا دیا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر بنا کر بابل کی طرف منتقل کر دیا گیا، اور وہ تقریباً 100 سال وہیں رہے۔ اس کے بعد جب ایران کے بادشاہ کوروش نے بابل فتح کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور یہود کی سفارش کی۔ کوروش نے حضرت عزیر علیہ السلام کی سفارش قبول کی اور کہا کہ یہود اپنے اپنے شہروں کی طرف پلٹ جائیں اور نئے سرے سے تورات لکھی جائے۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے میں محفوظ تورات کو از سر نو تحریر کیا اور یہودیوں کو دوبارہ منتظم کرنے میں شایان شان خدمات انجام دی۔ اس وجہ سے یہودی ان کے خاص احترام کے قائل ہیں اور انہیں اپنا نجات کا سبب اور اپنے مذہب اور آئین کو زندہ کرنے والا سمجھتے ہیں۔ بس یہی چیز اس بات کا سبب بنی کہ یہودیوں کا ایک گروہ انہیں ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ البتہ عہد کے حاضر میں یہودیوں کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن قرآن میں اس بات کا تذکرہ ہے، اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا ایک ایسا گروہ تھا جن کا یہ عقیدہ تھا۔ احتجاج طبرسی کی روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر تم حضرت عزیر علیہ السلام کا ان عظیم خدمات کی وجہ سے احترام کرتے ہو اور اس بنا پر انہیں اللہ کا بیٹا کہہ کر پکارتے ہو، تو پھر یہ لقب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں دیتے، جبکہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت تمہارے بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے اور نہ ہی اس کا کوئی جواب تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والدین بیت المقدس میں آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک کا نام عزیر اور دوسرے کا نام عزرا رکھا۔ عزیر اور عزرا اکٹھے جوان ہوئے۔ جب 30 سال کے ہو گئے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے شادی کر لی۔ ان کی زوجہ حاملہ ہو گئی، جن سے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے انہی ایام میں ایک سفر کا ارادہ کیا۔ گھر والوں اور رشتہ داروں سے خدا حافظ کہا، گدھے پر سوار ہوئے اور کچھ مقدار میں انجیر اور پانی اپنے ہمراہ رکھا تاکہ سفر کے دوران اس سے استفادہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے ایک دیہات تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں، وہ دیہات تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ لوگوں کی بوسیدہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ جب انہوں نے یہ وحشت ناک منظر دیکھا تو قیامت اور لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں سوچنے لگے اور کہا، اللہ تعالیٰ ان مردوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ انہوں نے یہ بات انکار کی بنا پر نہیں بلکہ تعجب کرتے ہوئے کہی۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہی بات سوچ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک مسلسل مردہ پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ایک فرشتے نے ان سے پوچھا، آپ کو اس بیابان میں کتنا عرصہ ہوا ہے؟
آپ علیہ السلام نے خیال کیا کہ شاید تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر آرام کیا ہے، اس لیے جواب میں فرشتے سے کہا، ایک دن یا اس سے بھی کم تر۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ 100 سال سے یہاں پر ہیں، آپ اپنے کھانے پینے کے چیزوں کو دیکھیں، اس طویل عرصے کے دوران ان میں ذرا برابر بھی خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن یہ بات جاننے کے لیے آپ 100 سال تک موت کے آغوش میں رہے۔ اپنے گدھے کی طرف دیکھیے کہ اس کی ہڈیاں کس قدر بکھر چکی ہیں، موت نے اس کا ہر جوڑ الگ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب گدھے کے زندہ ہونے کا منظر دیکھا تو کہا، میں جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اب مجھے سکون و اطمینان ہو گیا ہے۔ میری نگاہ میں مسئلہ قیامت نے ایک متشکل صورتحال پیدا کر لی ہے اور میرا دل یقین سے سرشار ہو گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سفر کے دوران میں دیکھا کہ ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے۔ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کا نقشہ ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ ادھر ادھر غور سے دیکھا تو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہوا۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت نظر آئی جس کی کمر جھکی ہوئی اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھی۔ آپ نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، ہاں یہی ہے، لیکن جواب دینے کے بعد کریا کرتے ہوئے کہا، سالہ سال گزر چکے ہیں، عزیر کی کوئی خبر نہیں ہے، لوگ اسے بھول چکے ہیں، تمہیں کیسے یاد آ گیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک موت کے آغوش میں سلائے رکھا اور اب دوبارہ مجھے زندہ کیا۔ وہ بوڑھی عورت حضرت عزیر علیہ السلام کی والدہ تھی۔ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی، ان کی بات کا انکار کیا اور کہا، عزیر کو گم ہوئے تو 100 سال گزر چکا ہے، اگر تم عزیر ہو تو دعا کرو کہ میں دیکھنے لگوں اور میرا بڑھاپا ختم ہو جائے، کیونکہ عزیر ایک صالح اور مستجاب الدعویٰ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، ماں کی بینائی پلٹ آئی اور صحت مند ہو گئی اور انہوں نے اپنے تیز بین نگاہوں سے اپنے بیٹے کو پہچان لیا۔ اپنے بیٹے کے بوسے لیے، پھر انہیں بنی اسرائیل کے پاس لے گئے اور ان کی آل و اولاد کو ان کی داستان سے مطلع کیا۔ وہ سب لوگ آپ علیہ السلام کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس شکل و صورت اور عمر میں وہاں سے گئے تھے، ہو بہو اسی طرح لوٹ کر آئے۔ سب کے سب آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، جبکہ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، میرے والد محترم کے کندھے پر ایک نشانی تھی جس سے انہیں پہچانا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کا لباس اتارا تو کیا دیکھا کہ وہ نشانی آپ علیہ السلام کے کاندھے پر موجود ہے۔ زیادہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نے کہا، ہم نے سنا کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا تھا تو اس نے تورات کو نظر آتش کر دیا تھا۔ اس وقت کتاب مقدس تورات کے حافظ چند گنے چنے افراد تھے، ان میں سے ایک حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو تورات سنائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کسی کمی و زیادتی کے بغیر تورات کو حفظی طور پر پڑھا۔ جب ان لوگوں نے موضوعانی تورات سنی تو انہیں یقین ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مبارکباد دی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ دین خدا کے وفادار رہیں گے، لیکن بہت جلد کفر کے پنجے میں گرفتار ہو گئے اور کہنے لگے کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے۔
جیسا کہ قرآن کریم کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں ذکر ہوا ہے۔ کسی شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا تھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے عمر میں بڑا ہو؟ آپ نے فرمایا، عزیر کا بیٹا اپنے باپ سے بڑا تھا اور اس نے دنیا پر زیادہ زندگی گزاری۔ ایک مسیحی راہب نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا، وہ کون سے دو بھائی ہیں جو جڑواں پیدا ہوں اور دونوں ایک ہی وقت میں فوت ہوئے ہوں، لیکن ان میں سے ایک کی عمر 150 اور دوسرے کی عمر 50 سال ہو؟ حضرت امام باقر علیہ السلام نے جواب دیا، وہ دو بھائی عزیر اور عزرا تھے۔ وہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ 30 سال کی عمر میں عزیر علیہ السلام اپنے بھائی سے جدا ہو گئے اور 100 سال تک مردوں کے صف میں شامل رہے، پھر زندہ ہوئے اور اپنے خاندان میں واپس آئے۔ 20 سال تک اپنے بھائی کے ہمراہ زندگی گزاری۔ اس کے بعد دونوں بھائی ایک ہی وقت میں دنیا سے چل بسے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے 50 سال اور عزرا نے 150 سال کی زندگی پائی۔